السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 42۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اذ جب تم بالعدوہ کنارے پر تھے، الدنیا قریب والے، وہم اور وہ بالعدوہ کنارے پر تھے، القصویٰ دور کے، والرکب اور قافلہ، اسفل نیچے تھا، منکم تم سے، ولو اور اگر تواعدتم تم آپس میں وعدہ کرتے، لاختلفتم البتہ تم خلاف ورزی کر بیٹھتے، فی المیعاد وعدے کو پورا کرنے میں، ولیکن اور لیکن، لیقضی تاکہ پورا کر دے، اللہ امرا معاملے کو، کانا جو ہے مفعولا ہونے والا، لیہلک تاکہ ہلاک ہو فوت ہو، من وہ ہلاک جو فوت ہو، عن سے بینہ دلیل، ویحییٰ اور زندہ ہو، من وہ حیّ جو زندہ ہو، عن سے بینہ دلیل، وَإِنَّ اور بے شک اللہ لسمیع البتہ سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ، جب تم قریب والے کنارے پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر تھے، والرکب اسفل منکم اور قافلہ تم سے نیچے تھا، ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد اور اگر تم آپس میں ایک دوسرے کو وعدہ دیتے تو تم وعدہ کی خلاف ورزی کر بیٹھتے، ولیکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا اور لیکن تاکہ اللہ پورا کر دے اس معاملے کو جو ہونے والا ہے، لیہلک من ہلک عن بینہ تاکہ جو فوت ہو وہ دلیل کی بنیاد پر فوت ہو، ویحییٰ من حی عن بینہ اور جو زندہ رہے وہ دلیل پر زندہ رہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ اور بے شک اللہ تعالی خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بدر کا پس منظر بیان کیا، محل وقوع، کہ تم کس جگہ تھے اور مشرکین کس جگہ تھے۔ یہ محل وقوع بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، یہ کس لیے بیان کیا؟ اللہ تعالیٰ نے حقیقت تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن بظاہر سمجھ یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ محل وقوع کے اعتبار سے، جغرافیائی اعتبار سے جس طرف مسلمان تھے وہ جگہ جنگ کے لیے مناسب نہیں تھی، نہ وہاں پر پانی تھا اور نہ وہ جگہ ہموار تھی، بلکہ وہ اونچی جگہ تھی اور وہاں پر ریت بھی زیادہ تھی جس میں پاؤں کھبتے تھے، پاؤں جمتے بھی نہیں تھے، اور مشرکین کی جو جگہ تھی یہ بڑی مناسب اور بڑی سیدھی جگہ تھی اور پانی بھی ان کی طرف تھا۔ تو پھر بھی اللہ رب العالمین نے، تم سوچو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی کہ تمہاری جگہ بھی مناسب نہیں تھی، پھر بھی اللہ نے تمہیں غالب کیا۔ دوسرا اس کا مقصد، مسلمان اس طرف تھے، مشرکین مکہ پرلی طرف تھے، اور وہ قافلہ جس کو پکڑنے کے لیے مسلمان گئے تھے وہ قافلہ مشرکین سے بھی پیچھے تھا، یعنی کہ یوں کہہ لیجئے ان کے دو قافلے تھے، دوسرے قافلے کو بھی وہ ضرورت کے وقت بلا سکتے تھے، جس کی حفاظت پر 40 سے 50 بندے معمور تھے، اور تم ایک تھے اور تمہاری تعداد 320 کے اندر تھی، 319 یا 317 یا 315 اور معروف 313 ہے، تمہاری تعداد اس کے اندر تھی۔ 1000 کا لشکر ان کا جو ابو جہل کا قافلہ تھا، اور اسی طرح ابو سفیان کا لشکر تھا، وہ دونوں دوسری طرف تھے۔ یہ بھی تم سوچو کہ کتنا مشکل تھا کہ تم ایک قافلہ
اور وہ 2 قافلے، اور ان کا ایک قافلہ بھی تم سے 2 گنا بڑا تھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو اصطلاح استعمال کی، ادوا کا معنی ہوتا ہے کنارہ، جب تم قریب والے کنارے پر تھے، یعنی تم ایسی جگہ پر تھے، ایسی وادی میں تھے، تم بدر کے اس کنارے پر تھے جو کنارہ مدینے سے قریب تھا، اور مشرکین وادی بدر کے اس کنارے پر تھے جو مدینے سے دور تھا۔ یہ جو قریب اور دور کی بات کی گئی ہے نا، یہ مدینے کے اعتبار سے کی گئی۔ تم مدینے سے قریب والے کنارے پر تھے اور وہ تم سے دور تھے، اور قافلہ اس سے بھی پیچھے جا رہا تھا، یعنی ابو سفیان کا قافلہ جس کو تم پکڑنے کے لیے نکلے تھے۔ تو تم سوچو اللہ تعالیٰ نے کیسے تم دونوں کو آمنے سامنے کروایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے ابو سفیان کے قافلے کو پکڑنے، لیکن سامنے ٹاکرا ہو گیا ابو جہل کے قافلے سے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، علی رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ اور کچھ دیگر صحابہ نے نا ایک جاسوس پکڑا مشرکین کا، جو ان کو پانی لینے کے لیے آیا تھا، اس کو پکڑ کے لے آئے۔ اس سے پوچھا تم کس کے افراد میں سے ہو؟ اس نے کہا میں قریش کے قافلے سے ہوں، یعنی ابو جہل کے قافلے سے۔ تو صحابہ کرام نے اس کو مارنا شروع کر دیا، نہیں تو سچ سچ بتا تو ابو سفیان، کیونکہ صحابہ کرام کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ ابو جہل کے قافلے سے ٹکر ہوگا، اور نہ یہ چاہتے تھے اس سے لڑنا، یہ چاہتے تھے نہیں بس ابو سفیان کا قافلہ ہو۔ اس کو مار کھا کر جب وہ کہتا نا نہیں میں ابو سفیان کے قافلے سے، اس کو چھوڑ دیتے۔ تھوڑی دیر بعد پھر پوچھتے ابو سفیان کے قافلے سے ہے، وہ کہتا نہیں ابو جہل کے قافلے، اس کو پھر مارتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب نماز پڑھ رہے تھے، آپ فارغ ہوئے، آپ نے فرمایا جب وہ تمہیں سچ کہتا تو تم اس کو مارنا شروع کر دیتے، اور جب وہ جھوٹ بولتا جان بچانے کے لیے تم اس کو چھوڑ دیتے۔ وہ سچ کہتا ہے کہ وہ قریش کے قافلے کے ساتھ ہے، ابو جہل کے قافلے کے ساتھ۔ صحابہ کرام نے یہ بات بڑا پریشان ہوئے اس معاملے پر کہ ابو جہل کا قافلہ ادھر لڑنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم آپس میں وقت طے کر کے آتے نا، اللہ نے یہ اچانک ٹاکرا کروایا، مسلمانوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ ہم لڑنے جا رہے ہیں، اور ادھر سے ابو جہل بھی جو آ رہا تھا نا، حقیقت میں یہ لڑنے نہیں آ رہا تھا، یہ بھی صرف اور صرف نا مسلمانوں کے اوپر دباؤ اور رعب ڈالنے کے لیے کہ ہم بدر کے مقام پہ جائیں گے، وہاں پر کیونکہ بدر کے مقام پر ابو سفیان کے قافلے کو خدشہ ہوا تھا، تو اس نے کہا ہم اسی جگہ پر جائیں گے جہاں پر ہمارے قافلے کو دمکایا گیا، ہم وہاں پر رہیں گے، کچھ دن ٹھہریں گے، کھائیں پیئیں گے، شرابیں پئیں گے، ناچنے والیاں ناچیں گی، پورے عرب پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی۔ ابو جہل بھی یہ سوچ کے نکلا تھا، مگر نہ اس کو سارے کہہ رہے تھے واپس ہو جاؤ، تو یہ کہتا تھا نہیں اب ایک دفعہ دھاک بٹھا لیں۔ نہ مسلمانوں کو پتہ تھا، نہ ادھر سے اس قافلے کو پتہ تھا کہ مسلمانوں کا لشکر ہمارے مقابلہ کرنے کے لیے آ چکا، پتہ ان کو بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو اچانک ہم نے ٹاکرا کروایا نا تمہارا، اس میں اللہ کی ایک حکمت تھی۔ حکمت یہ تھی کہ اللہ اچانک لڑوا کر حق کو غالب اور باطل کو مغلوب کرنا چاہتا تھا۔ کیوں؟ اگر تمہارا وقت طے ہوتا نا تو تم دونوں ہی شاید ڈر کر نہ آتے۔ تم اس لیے ڈر جاتے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ، ان کی طاقت بہت ہے، اور وہ اس لیے ڈر جاتے کہ اللہ نے جو نبی کا رعب مشرکوں اور کافروں پر ڈالا ہے، شاید اس رعب کی وجہ سے وہ بھی تیار نہ ہوتے، تو دونوں ہی تم اپنے کیے ہوئے وعدے سے پیچھے ہٹ جاتے۔ اس لیے اللہ نے تمہارے لیے تمہیں دونوں کو ہی خبر ہونے دی، لا کر آمنے سامنے کھڑا کر دیا۔ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اللہ نے ایسے کیوں کیا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ سوچا تھا، اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ تھا، اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرنا چاہتے تھے۔ آگے فرمایا کہ تاکہ اس واقعے کے بعد جو جیے وہ دلیل دیکھ کر جیے، اور جو مرے وہ دلیل دیکھ کر مرے۔ کیا مطلب اس کا یہ ہے، مسلمانوں کے پاس وسائل کی بھی کمی، افراد کی بھی کمی، جگہ بھی مناسب نہیں تھی، سب کچھ بظاہر دنیاوی اعتبار سے ناموافق تھا، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کی فتح اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ رب العالمین کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ اور کافروں کے پاس وسائل، اسباب،
جگہ بھی مناسب، افرادی قوت بھی زیادہ، دنیاوی اعتبار سے یہ پتہ چلتا تھا کہ مشرکین جیتیں گے، لیکن ان کی شکست باوجود وسائل کے، ان کی فتح باوجود وسائل نہ ہونے کے، یہ نشانی بن جائے اس بندے کے لیے کہ جو بندہ اللہ پر ایمان اب تک نہیں لایا، تاکہ آج کے بعد وہ زندگی گزارے تو اس کو دل میں یہ بات سمجھ آ چکی ہو کہ واقعی مسلمان سچے ہیں، اسی لیے غالب آ گئے، اور جب مرے وہ یہ دیکھ کر مرے کہ واقعتاً اللہ نے مسلمانوں کی آج مدد کی ہے، ہم ان کے ہاتھوں مر رہے ہیں، یعنی تاکہ کل قیامت کو اللہ کو کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ مجھے تو دلیل پہنچی نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ جو جیے وہ دلیل دیکھ کے جیے، اور جو مرے وہ دلیل دیکھ کر مرے، تاکہ کسی بھی طرح کل کو کوئی عذر نہ کر سکے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ رب العالمین خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے محل وقوع بیان کیا، اور اس میں اپنے مسلمانوں پر ہونے والے انعام کا ذکر کیا۔ یہ آیت ہمیں یہ سبق سمجھاتی ہے کہ بعض دفعہ وہ کام جو ہم پلاننگ سے نہیں کر سکتے، منصوبہ بنا کر نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ان کاموں کو اچانک آنن فانن کروا دیتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اگر یہ منصوبہ بندی میں بڑھ گیا نا تو اسے کام نہیں ہونا، بغیر منصوبہ بنائے ہی اللہ وہ کام کروا دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔